اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ کتنی باتیں بولو؟ اپنی اولاد کو گھٹی میں 3 باتیں پلا دینا، ان کو 3 باتوں کا سبق پڑھا دینا، یاد کرا دینا۔ کھانا چھوٹ جائے مگر یہ نہ چھوٹے۔ صحابہ بھی موجود تھے، نبی فرماتے ہیں 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھا کے جانا۔ دنیا سے اگر جاؤ تو تمہاری اولاد یہ 3 باتیں ضرور سیکھ کر کے جائے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک بات تو یہ آقا فرماتے ہیں انہیں قرآن پاک سکھا کر کے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ رکھنا، کیا سکھا کے جانا؟ قرآن پاک۔ انہیں قرآن پاک سکھا کر کے جانا۔ اور دوسری بات یہ نبی فرماتے ہیں لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو یہ خیال دل میں آتا ہے میرے بیٹوں کے لیے مکان رہ جائے، میرے بیٹوں کے لیے جائیداد رہ جائے، میری اولاد کے لیے زمین رہ جائے تب میں چلا جاؤں۔ مگر نبی فرماتے ہیں جانے سے پہلے 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ وہ کون کون سی؟ نمبر 1 اپنی اولاد کو قرآن سکھا دینا۔ نمبر 2 ان کے دلوں میں نبی فرماتے ہیں میری محبت بٹھا دینا۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، ایک تو قرآن پاک اور دوسری بات نبی کی محبت، اور تیسری بات نبی فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ میری اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ 3 باتیں، ایک تو قرآن سکھا دینا، اور دوسری نبی کی محبت، آقا کی محبت، اور تیسری اہل بیت کی محبت۔ تو یہ جو پروگرام اہل بیت کی محبت میں ہے، اور وہ محبت صحابہ نے کیسی اپنائی ہے، آج وہ بات اٹھاتا ہوں۔ انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل اعلیٰ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیارے یہ ایسے ویسے مولانا نہیں ہے، یہ وہ ہے جن کی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ وہ ہے جن کو دنیا ہی میں نبی نے جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا، جن کو یہ بشارت دے دی تھی میرا ابوبکر جنتی ہے۔ مگر سنو پیارے، اب میرے نبی ظاہری دنیا سے جب تشریف لے گئے تو حضرت عمر کی ذرا ادائیں دیکھو۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق جب گھر سے نکلے تو دیکھا بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جب نظر پڑی تو ان کھیلنے والے بچوں میں ایک بچہ نبی کا نواسا بھی تھا جن کا نام حسین پاک آتا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا شہزادہ کھیل رہا تھا، اور ایک مرتبہ کی روایت تھی کہ حسن بھی کھیل رہے تھے۔ اب دونوں ملائے دیتا ہوں، حسن حسین کھیل رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہ کھڑے رہے، اپنا کام چھوڑ دیا۔ جب تک بچے کھیلتے رہے، حسن حسین کھیلتے رہے، تب تک دیکھتے رہے۔ کھیل سے فارغ ہو گئے تو یہ ابوبکر صدیق کا اتنا اونچا مقام تھا، مگر ذرا پیار تو دیکھو، محبت تو دیکھو۔ جب کھیل سے فارغ ہو گئے دونوں بچوں کو لیا اور کاندھے پہ بٹھایا، پیار کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں حضرت ابوبکر صدیق ٹہل رہے۔ لوگ کہنے لگے ابوبکر کو کیا ہو گیا؟ اے ابوبکر صدیق، آپ حسنین کریمین کو کاندھوں پہ لے کر کے کیوں ٹہل رہے ہو؟ ابوبکر صدیق
مسکرا کر کے بولے کیا تم نے مجھے تو دیکھا مگر کچھ دنوں پہلے کچھ سال پہلے جو کائنات کا آقا محمد الرسول اللہ ہے تم نے ان کا کاندھا اور ان بچوں کو نہیں دیکھا تھا کہاں دیکھا تھا کہ ابو بکر اپنی جان دے دے گا ہر وہ چیز ابو بکر کو پسند ہوگی جو آقا محمد الرسول اللہ کو پسند ہے تم سمجھ رہے ہو میں بچوں کو کھلا رہا ہوں نہیں بچے کھیل بھی رہے ہیں مگر ساتھ ہی میں نبی کی سنت بھی ادا کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان یہ اللہ کون ہے جن کو نبی نے دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ دے دیا تو اب تو وہ بہت موٹا تکیہ لگا کے بیٹھتے اب تو میں جنتی ہوں نبی نے کہہ دیا کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا اور آج کا مولانا جس نے الٹی سیدھی دو کتابیں پڑھ لی حاشیے کو متن اور متن کو حاشیہ سمجھتا ہے مگر اس کے باوجود بھی بکواس شروع کر دیتا ہے ان سے پوچھو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا مقام اللہ اللہ جن کے نام کو حضرت جبریل خود لکھ دے آپ نے دیکھا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق کا ذرا پیار اور محبت دیکھو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق وہیں پہ موجود تھے نبی نے بلایا تعال یا ابا بکر اے ابو بکر ذرا میرے پاس آ جاؤ قریب آئے فرمایا ادنو ملنی اور میرے قریب ہو جاؤ جب قریب ہوئے میرے نبی نے انگوٹھی دے دی کہا جاؤ اس پہ میرا نام جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھا کر کے لے آؤ اللہ اللہ میرے نبی کی انگوٹھی ہے ابو بکر صدیق نے اس انگوٹھی کو لیا اور چوما اور چل دی اللہ کا نام لکھوانے کے لیے اللہ اللہ جیسے ہی اللہ کا نام لکھوانے کے لیے جا رہے راستے میں خیال آیا کہ جنت کے پتوں پر اللہ کا نام تو وہیں پہ رسول اللہ کا بھی نام ہے جنت کے محلات پر جہاں اللہ کا نام وہیں پہ رسول اللہ کا بھی نام فرشتوں کی پیشانی اور ان کے پروں پر جہاں جہاں اللہ کا نام وہیں پہ رسول اللہ کا نام تو پھر انگوٹھی پہ اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام ہو دل میں خیال آیا اس کے نقاش کے پاس پہنچ گئے کاتب کے پاس پہنچے لکھنے والے کے پاس پہنچے ابو بکر صدیق کہنے لگے لکھنے والے سے بولے اللہ کا نام لکھ دو اور رسول اللہ کا نام لکھ دو اپنی طرف سے رسول اللہ کا نام لکھوا دیا چوما اور آ رہے راستے میں چل رہے ہیں میرے نبی کو انگوٹھی دے دی نبی نے جب دیکھا تو نبی کہنے لگے اے ابو بکر میں نے ایک کا نام بولا تھا اللہ کا تم نے 3 نام کیوں لکھوا دیے ابو بکر صدیق چکر میں پڑ گئے میں نے تو 2 نام لکھوائے تھے تیسرا کس کا نام ہے ابو بکر صدیق بولے آقا صرف آپ کا نام اور اللہ کا نام لکھوایا کہ ابو بکر اس پہ تمہارا بھی نام لکھا ابو بکر کہہ رہے ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی میں نے صرف اللہ اور پیار میں رسول اللہ کا نام لکھوایا نبی مسکرا کر کے بولے ابو بکر تھوڑا ادھر ہٹو جبریل بتا رہے ہیں تم نے اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کے نام کو لکھوایا اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے محبوب کے نام کے ساتھ ان کے محبوب ابو بکر کا نام لکھوایا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت شہید